اوئے احمد، تجھے کیا ہوا؟ یہ تو اتنا تیار ہو کر اپنی شادی میں آیا ہے کیا ہے؟ تیمور نے بھی حیدر والا سوال دہرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہتا حیدر بول اٹھا تھا تمیز سے، تیمور، یہ ارمان احمد خانزادہ ہمارے نئے پروفیسر ہیں، وہ بھی اکاؤنٹنگ کی، اسلام کا شاباش۔ حیدر کی مسکراہٹ دبا کے شرارت سے کہنے پر تیمور نے اچنبے سے احمد کو دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ ابے احمد، کیا بول رہا ہے یہ؟ تو سچ میں نیا پروفیسر بن کر آیا ہے؟ تیمور کے پوچھنے پر اس نے صرف سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اوئے ہوئے، بلے بھائی بلے، تیری تو ترقی ہو گئی۔ خوشی کے خوشگوار حیرت کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر تیمور اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ اسے گلے لگا کر مبارکباد دے سکے، لیکن احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر کے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ پہلے جا کر اپنا حلیہ درست کرو اینڈ ون مور تھنگ، اگر اس کلاس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا میں دوست ہوں تو اب، اس نے اب پر زور دے کر کہا، اب سے کلاس میں آپ کا اور میرا صرف ایک استاد اور طالب علم والا تعلق ہی رہے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری دوستی یونیورسٹی سے باہر ہی رہے گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی اب ملا کریں گے، لیکن ان دا کلاس آپ لوگوں کو مجھے ایک استاد والی عزت دینا پڑے گی۔ یہاں میں کسی قسم کی بدتمیزی یا فرینکنیس برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے باقی پروفیسرز کی طرح ہی ٹریٹ کریں تو دیٹس اٹ۔ پین کو ہاتھ میں گبائے کندھا روستم سے ٹکائے وہ سنجیدہ انداز میں بولتا ہوا خاصا گریسفل لگ رہا تھا۔ وہاں موجود وہ سبھی اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ لڑکیوں سے تو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اتنا کم عمر اور ڈیشنگ پروفیسر۔ ہم اس کو سنیں یا دیکھیں، اگر آپ کو مزید کوئی ایشو نہیں ہے تو کیا ہم پڑھنا شروع کریں؟ تیمور ولید، پڑھنا شروع کریں؟ اس نے گردن موڑ کر بت بنے کھڑے تیمور سے پوچھا۔ وائی ناٹ سر؟ تیمور نے اس انداز میں آنکھیں گھما کر شرارت سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جسے جلدی سے ضبط کرتے ہوئے اس نے دبڑ دیا تھا، گیٹ لاس تیمور، جا کر انسان بن کر آؤ، اور کلاس آپ سب اپنے فولڈرز نکال لیں، میں کچھ اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، پہلے انہیں کاپی کریں، پھر اس کے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے تیمور اور کلاس کو باری باری کہا تھا۔ تیمور تو سینے پر ہاتھ رکھے اس کو تعظیم پیش کر کے ادب سے اوکے سر کہتے ہوئے کلاس سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹ کر لیکچر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر پروفیسر ارمان احمد خانزادہ کے آفس کا ہے، جسے آج ہی مکمل اسٹیبل کرنے کے بعد روم کے باہر اس کے نام کی پلیٹ لگا دی گئی تھی۔ پہلے MBA کے فائنل ایئر کا اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ سر مظہر قریشی پڑھاتے تھے، لیکن 2-4 مہینوں کے لیے انہیں اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے ترکی جانا تھا۔ یونیورسٹی کے لیے فوری طور پر کسی پروفیسر کو ہائر کرنا مشکل تھا، اسی لیے یونی کے آنر نے احمد سے کہا تھا کہ جب تک مظہر قریشی واپس نہ آ جائے تب تک کے لیے تم یہ ذمہ داری اٹھا لو، اور احمد نے جیسے آپ کی مرضی انکل کہتے ہوئے فوراً ہی سعادت مندی سے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ صرف ان کی ہی وجہ سے تو وہ اتنے دن تک جامعہ میں ایک غیر متعلقہ شخص ہوتے ہوئے بھی دھڑلے سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح گھومتا رہتا تھا۔ سیزر نور کے آس پاس رہنے کے لیے وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو آنر عدیل خانزادہ کے گہرے دوست تھے، جس کی وجہ سے احمد کی بھی ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس لیے سر مظہر کے بعد ان کے ذہن میں سب سے پہلے احمد کا ہی نام آیا تھا۔ وہ صرف ان کے پوچھنے پر ہی اس نے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ اب تو اسے یونی میں رہنے کا باقاعدہ پرماننٹ مل چکا تھا، لیکن وہ خاصا نروس ہو رہا تھا، کیونکہ پڑھانا الگ بات ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو پڑھانا الگ۔ دوسرے پروفیسر کو تو وہ لوگ رعایت دیتے نہیں، اس کو کہاں بخشیں گے،
وہ سا کانفیڈنس برداشت اور صحتی وہ اپنے اندر مجتمع کرتا پہلے دن یوں نہیں پہنچا تھا، لیکن سر شکر کہ اس کے صرف ایک دفعہ ہی سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے اور زیادہ تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی زیادہ بولے تھے، لیکن حیدر اور تیمور کی مانہیز اور شرارتی مسکراہٹ اور عجیب عجیب سے اشارے اسے آؤٹ آف کنٹرول کرتے کہہ کے لگانے پر مجبور کر رہے تھے، اسی لیے اس نے باری باری ہی دونوں کو کلاس سے باہر نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ خود ان کے ساتھ مل کر فلک شگاف کہہ کے لگا رہا ہوتا۔ پہلی دفعہ اسے اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن کے ساتھ صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور جو لوگ بات ہی توں تڑا سے کرتے ہیں وہ کبھی ایک استاد اور طالب علم بن سکتے ہیں کیا؟ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا، پہلے دن ہی ہنسی کنٹرول کر کے برا حال ہو رہا تھا، نہ جانے باقی کے 2-4 مہینے کیسے گزریں گے۔ وہ تو بس یہ دعا کر رہا تھا اس کی عزت رہ جائے، کہیں ان لوگوں کی وجہ سے اسے بے عزت کر کے یونٹ سے نہ نکال دیا جائے، اور اپنی اسی سوچ کا اظہار وہ ان لوگوں سے بھی کر رہا تھا جو اس کے آفس میں ٹاپک سمجھنے کے بہانے آ کر وہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ درمیانی درجے کے نفاست اور سادگی سے سجے اس آفس میں دیوار کے ساتھ رکھے 3 سیٹر صوفے پر تیمور اپنے ٹچ موبائل کے ساتھ ہینڈ فری کنیکٹ کیے تقریباً موبائل میں گھسے ہوئے نیم دراز تھا۔ حیدر کا بھی اس کے جیسا ہی حال تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ تیمور کی طرح صوفے پر نہیں پڑا تھا، بلکہ احمد کی راکنگ چیئر پر قبضہ کیے دونوں پیروں کو لمبا کیے میز پر ایک رکھے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اس کے بھی موبائل ہی تھا جہاں وہ انسٹا کھولے ہوئے تھا۔ سر احمد کے نام سے نہ جانے کتنی دفعہ کافی وہ دونوں منگوا چکے تھے۔ ریاض اور حارث نے اس کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی کیونکہ اشر کی شادی پر ریاض نے اسے ہیوی بائک گفٹ کی تھی، لیکن اس سے وہ سٹارٹ ہونے میں تھوڑا مسئلہ کری تھی، اس لیے وہ اور حارث اشر کو سال ہی اسی سلسلے میں شو روم گئے ہوئے تھے۔ احمد نے یہ بات سب سے محفی رکھی تھی، ان تینوں سے بھی اگر انہیں پتہ ہوتا کہ آج کا اکاؤنٹنگ کا پیریڈ سر مزل کے بجائے ان کا جگری دوست احمد لینے والا ہے تو وہ اپنا جانا کینسل کر کے سب سے پہلے کلاس میں موجود ہوتے۔ اشر تو اپنی لیو ہی ختم کر کے پہلی فرصت میں یونی پہنچتا، لیکن احمد نے حارث کو تب بتایا جب وہ دونوں شو روم سے واپسی پر اشر کو اس کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے یونی آ رہے تھے۔ ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آنے کا بھی آرڈر احمد کی طرف سے ملا تھا۔ کھانے کے شاپ پر کتابوں کے ڈھیر کے بیچ میں چھپائے وہ دونوں بھی اس کے آفس میں چھپتے چھپاتے داخل ہوئے تھے، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سب وہاں موجود تھے۔ بیٹھنے کے لیے وہاں صرف 3 سیٹر صوفہ، ایک راکنگ چیئر اور 2 اس کے سامنے رکھی گئی عام چیئر تھی جن کے بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ راکنگ چیئر اور صوفے پر تو حیدر اور تیمور کا قبضہ تھا، اور وہ تینوں نیچے قالین پر جوتے ایک طرف اتارے بیٹھے تھے، ساتھ میں زنگر اور فرائز بھی تھے، لیکن اب ان کی باقیات بھی نہیں بچی تھی۔ کتابوں کا نہ جانے کیا قصور تھا جو کونے میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی۔ بیچاری اب تم لوگ شرافت سے یہاں سے نکلو، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو میری جاب کے پہلے ہی دن مجھے بے عزت کر کے تم لوگوں کے ساتھ نکال دیا جائے گا۔ احمد نے کپڑے جاڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان سب کو اب سیدھے سیدھے چلے جانے کا اشارہ دیا تھا جو وہاں ایسے براجمان تھے جیسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو۔ چلے تو ہم جائیں گے، بس تو میری اسائنمنٹ بنا دینا جو سر فرقان نے دی ہے۔ حارث نے ان کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اگر تیری بنا کر دوں گا تو پھر ان تینوں کی بنانا بھی مجھ پر فرض ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا کام خود کرو، اور اگر تم میں سے کسی نے مجھے بلیک میل کر کے اضافی مارکس لینے یا کوئی ناجائز کام کروانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے صرف ایک اشارے پر تم لوگ یونٹ سے باہر ہوگے۔ دوستی اپنی جگہ، لیکن علم اور ادب کے ساتھ مذاق نہیں، احمد نے ان کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی تیمور کے کان میں لگی ہینڈ فری کھینچ کر اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے احمد، لیکن یقین کر تیری عزت کرتے ہوئے قسم سے بڑی ہنسی آتی ہے میرے منہ سے، پروفیسر احمد بعد میں نکلتا ہے اور ہنسی پہلے چھوٹتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی اب اکاؤنٹنگ تو مجھے ایسے ہی فل مارکس
مارکس دے کر پاس کالن اتنی دیر سے چپ بیٹھے فون میں گم حیدر نے بھی بلاہٹ انسٹا کی دنیا کو لاگ آؤٹ کر کے انسانوں کی دنیا میں واپس آ کر احمد سے کہا تھا، تجھے تو پہلی فرصت میں فیل کروں گا بیٹا۔ احمد کے کہنے پر وہ ہنس دیا تھا، تیرے تو اچھے بھی پاس کریں گے، دیکھیں گے۔ تیرا رزلٹ تیری محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی اچھی تیری پروگریس ہوگی اس کے اکارڈنگ تیرا رزلٹ بنے گا، سو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا اور نکلو اب یہاں سے، تم لوگ نیکسٹ پیریڈ کا ٹائم ہو گیا۔ احمد نے ریسٹورانٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور بہت مشکل سے وہ ان لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ بین کو بلا کر اس نے صاف صفائی کے لیے کہا تھا تاکہ آفس پر سے اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ رات کا فضول ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ہوا میں بھی ہلکی سی تھی۔ یوں تو کراچی میں بارشیں بہت ہی کم ہوتی تھی، لیکن جب کبھی ہلکی سی ریم جم بھی برس جاتی تو اس سے ماحول اور شہریوں کے موڈ پر خوشگوار اثر پڑتا تھا۔ ابھی بھی بارش برسنے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا، ٹھنڈ میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ کھڑکیوں پر چٹانی چڑھائے پردے برابر کیے، ہلکے جامنی رنگ کی لمبی قمیض اور کھلے پاؤنچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کا جوڑا سا بنائے بیڈ پر دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی، وہ ہاتھوں پر نائٹ کریم کا مساج کرتے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے ساتھ ساتھ میٹنگ کال پر لائبہ اور منہل سے بھی بات کر رہی تھی۔ جب بھی پڑھنے والے میسٹون سے اس کی توجہ موبائل سے ہٹ کر دیوار گیر گھڑی پر پڑی تھی، وقت کا احساس ہوتے اس نے جلدی سے ان دونوں کو وقت بتاتے خدا حافظ کہا تھا۔ کبھی واٹس ایپ اور کبھی میسیجز پر بات کرتے انہیں یوں ہی رات کے 12-1 بج جاتے تھے، اور پھر صبح یوں کے لیے اٹھتے ہوئے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے زرنور نے ان دونوں کو سونے کی تاکید کرتے کانوں میں سے ہینڈ فری نکال کر رکھے اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس میں سے کچھ نکال کر ہاتھ صاف کر کے 2 تکیے پیچھے سیٹ کی وہ آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی مومی انگلیاں ٹچ اسکرین پر حرکت کر رہی تھی، ابھی وہ موبائل آف کر کے سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر میسٹون بجی تھی۔ اس نے فوراً سے ان باکس کھولا جہاں انریل میسیج میں احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل فریب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نور نے میسیج اوپن کیا تھا جہاں اس نے کوئی غزل سینڈ کی تھی۔ وہ سکرول ڈاؤن کرتی پڑھنے لگی تھی، یہ ریم جم، یہ برسات کا موسم، یہ بارش، یہ تیرے ساتھ کا موسم۔ محبت کے اس خوبصورت اظہار پر زرنور کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ وہاں اٹلی کی حسیناؤں کو بھی ایسے ہی شاعری کر کے پٹاتے تھے کیا؟ اس نے فوراً سے جوابی میسیج ٹائپ کر کے بھیجا، ان کو پٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ اپنے آپ ہی پڑ جاتی تھی۔ اس کا رپلائی بھی فوراً ہی آیا تھا۔ زرنور نے ایک آبرو اٹھا کر اسکرین کو گھورا تھا، کتنی ہی پٹائی تھی۔ پھر احمد کو اس کا ناراضگی بھرا میسیج موصول ہوا تھا۔ ٹیرس پر کین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے چائے کے کپ میں سے گھونٹ بھر کے سامنے پڑی چھوٹی میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے میسیج سینڈ کرنے کے بجائے کال ملائی تھی، اور وہاں وہ اس کے میسیج کے انتظار میں تھی۔ لیکن کال آتے دیکھ اس کے دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ ہمت مجتمع کرتے اس نے کال یس کی تھی۔ ہاں تو نور صاحبہ پوچھیے، کیا پوچھی تھی؟ رابطہ ملتے احمد نے کہا تھا، مجھے تو لگا تھا کہ تم سب سے مختلف ہو احمد، لیکن تم بھی عام مردوں کی طرح ہی ہو۔ دل پھینک زرنور نے ناراضگی سے کہا، الزام مت لگاؤ یار، یقین کرو تمہیں دیکھنے کے بعد تو میں نے کسی بھی لڑکی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ سچ بتاؤں تو تمہیں دیکھنے کے بعد اب کسی اور کو دیکھنے کی نہ مجھے اب خواہش اور نہ ہی تمنا۔ اس کا گمبھیر لہجہ زرنور کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر رہا تھا۔ اچھا میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ مجھے کیا پتہ اٹلی میں تمہارے کس کس کے ساتھ کیسے ریلیشن رہے ہیں؟ اپنے سر کے بال میں انگلیاں چلاتے اس نے ناز سے کہا تھا، چاہے جانے کا احساس اور اوپر سے محبوب کا اظہار ایسے ہی مغرور بنا دیتا ہے، یہ تو اب شک کرنے والی بات ہوگی۔ سیریسلی نور، کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس کی ناراض سے آواز زرنور کے کان سے ٹکرائی تھی، جس پر اس نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں ایسے ہی لگتے، اس نے چڑھاتے ہوئے کہا، میرے سامنے ہوتی تو میں بتاتا تمہیں اچھے سے، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، ایک دیوانہ ہوں، صرف تمہارا دیوانہ، جسے تمہاری محبت نے بہت خاص بنا دیا ہے۔ جس دن مجھے تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی سے محبت ہوئی تو میری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا، اللہ نہ کرے۔
کیوں ایسی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ناراضگی سے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی تھی۔ شاید تمہیں میری عاشقی، میری طرف اور میرے جنون اور میرے عشق پر یقین آ جائے۔ اس کے لہجے کی آنچ سے نور کا تن بدن سلگنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری احمد، میں بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو احمد، میں تمہیں ہرٹ نہیں کاٹ سکتی۔ ذرا نور کے بے تابی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، چلو اب سو جو، صبح یونی بھی تو جانا ہے تمہیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو نہیں ہو نا احمد؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم مذاق کر سکتی تو کیا میں تھوڑا سا تنگ نہیں کر سکتا؟ احمد کے شرارت سے کہنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈرامے باز، اب میں سونے لگی ہوں، میسج کر کے تنگ نہیں کرنا، اللہ حافظ نے کہتے ہوئے کر سے فون بند کر دیا تھا۔ دوسری جان وہ ارے بات تو سنو ہی کرتا رہ گیا، جبکہ وہ بلینک سر تک اور موبائل سائلنٹ پر لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب سے عشق نامی بیماری لگی تھی تب سے اس کی نیند روٹ سی گئی تھی۔ دوسری جانب بھی حال مختلف نہیں تھا۔ اس کی رات بے سگریٹ پھونکتے اپنے محبوب کو یاد کرتے آنکھوں میں ہی کٹنی تھی۔ پاپا کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن کم از کم تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہائم بلیک ٹائر پر یلو کلر کا ٹاپ پہنے، ہمیشہ کی طرح پیروں کو جاگرز میں اور بالوں کو اونچا کر کے ربر بینڈ میں قید کی، ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے، دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ایک تو مجھے زبردستی پاکستان بلوا لیا، پھر میرا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، اور مزید یہ کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی پاکستانی لڑکے سے ہی شادی کر لو۔ اب تم ہی بتاؤ ہائم، یہاں کے لڑکے سے شادی کر کے مجھے اپنی زندگی تباہ کرنی ہے کیا؟ میں نے تو پاپا کو صاف صاف منع کر دیا ہے۔ پھولے منہ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ لائبریری کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی تھی، بیگ اور کتابیں بھی وہی رکھتی تھی۔ دوسری جانب شاید رحم نے اسے کچھ کہا تھا جس پر اس کہتی کہ آپ مزید تن گئے تھے۔ جو کچھ میں نے پاکستان کے بارے میں سن رکھا ہے نا، اس کے بعد تو میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس ڈگری لے کر میں واپس چلے جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سنے سنائے پر کان مت دھرو جشپا، اتنے دنوں سے تم پاکستان میں ہو، تم خود بتاؤ جو کچھ تم نے سنا تھا کہ سب ویسا ہی دیکھا ہے یہاں؟ اس کی تو بات ہی نہ کرو، تمہیں پتہ ہے کل رات میرے ایک کلاس والے کو موبائل اسنیچ ہو گیا، جو بیچارے نے 2 دن پہلے لیا تھا، یوز کرنا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ جشوا کے ناراضگی سے کہنے پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ میں شام کو آتا ہوں گھر، تب بات کریں گے، میں ایسے نہیں سمجھا سکتا تمہیں۔ کچھ بھی کر لو ہائم، میں نے بس واپس جانا ہے، اور تم؟ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی کیونکہ ہاتھ میں کوک کا کین پکڑے وہ دم سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ جشوا نے گردن موڑ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے، کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا۔ مینرز نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر گزری ہے؟ بہت مزہ آتا ہے تمہیں دوسروں کے پرسنل کو سننے میں۔ آگ برساتی نظر سے اس کو گھورتی وہ اس کی جانب مڑ کے کہہ رہی تھی، اگر تم اپنے پرسنل کو اس طرح جامع کے پیس میں بیٹھ کر دوسروں کو سناؤ گے تو معاف کرنا، سننے والے تو خود ہی جمع ہوں گے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کین منہ سے لگا کر گونڈ بڑھا تھا، پھر خود کو گھورتی جشپا کی طرف بڑھایا تھا۔ لے لو یار، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں کوئی چیز خود سے آفر کر رہا ہوں۔ اپنے پاس کو برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اس کا بڑھائے ہوئے کین پیچھے کیا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، کندھے اچکا کر کہتے ہوئے اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ ویسے کسی پاکستانی لڑکے سے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ اچھا ہے، تمہارے پاپا نے اچھا کیا، اسی بہانے تم بھی سدھر جاؤ گی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن حیدر کی بات سن کر چونک پڑی تھی۔ تم نے کیا میری ساری باتیں سنی ہیں؟ چپ کر، حیدر کو گھورتے ہوئے وہ چبا کر بولی۔ ہاں بالکل، A to Z ساری سنی ہیں، آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے مزے سے کہا تھا۔ گو ٹو ہیل، پیر پٹکتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں اس کو دیکھتی وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ حیدر نے اسے روکنے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتا تھا اگر اسے آواز دے کر روکا بھی تو اس کی کتابیں میرے سر پر تڑ تڑ برسیں گی۔ حیدر نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا کہ یہ کون ہے جو اسے مدد کے لیے اتنی زوردار انداز میں پکار رہا ہے۔ ابے حیدر اوپر دیکھ، اوپر میں یہاں ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں ریاض ریلنگ سے تقریباً آدھا لٹکا ہوا تھا۔ ابے تو خودکشی کر رہا ہے؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے اس نے موبائل برآمد کیا تھا۔ ریاض میرے بھائی تجھے قسم ہے، اگر تو نے میری ویڈیو بننے سے پہلے چھلانگ لگائی تو۔ حیدر نے بیک کیمرہ اس پر فوکس کرتے ہوئے کہا، کوئی کمینہ میرا دماغ خراب نہیں جو میں خودکشی کروں، بند کر اس کو۔
ریاض نے دان بھیجتے ہوئے کہا، جب ہندو کچھ ہی نہیں کر رہا تو پھر وہاں سے لٹک کر بندر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیدر نے بدمزہ ہوتے ہوئے موبائل بند کر کے تاب کر کہا، میں تجھے 2 گھنٹے سے ڈھونڈتا پھر ہاں، فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا میرا؟ ہاں، اور جلدی سے اوپر آ، مجھے ضروری بات کرنی ہے تو اسے ریاض نے لٹکے لٹکے ہی کہا۔ او بھائی، میں نہیں آ رہا اوپر، تجھے بات کرنی ہے تو نیچے آ جا، بلکہ ایسا کر کینٹین میں ہی آ جا، مجھے ابھی یاد ہے کہ مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے، اس لیے میں وہیں جا رہا ہوں۔ حیدر اس کو کہتا ہاتھ ہلا کر چلا گیا تھا اور پیچھے وہ دان پیس کر رہ گیا تھا۔ کھا کھا کر مرے گا، بے غیرت سموسے چٹنی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے گانے کی ٹانگیں توڑنے کا عمل بھی پوری شدت سے جاری و ساری تھا۔ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی بے نیازی نظر آنے والی جشفا کو دیکھ دیکھ کر ایسے سرد آہیں بڑھا تھا کہ ریاض نے ٹوک ہی دیا اسے۔ بس کر دے یار، اتنی ٹھنڈی آہیں بڑھا ہے، کہیں سردی نہ لگ جائے تجھے۔ تو نہیں سمجھے گا ریاض، تو نہیں سمجھے گا۔ ہاتھ سے دل مسلتے اس نے جیسے جذبات کنٹرول کرتے ہوئے کہا، تیری حرکتیں مجھے مشکوک کر ہی ہیں۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے غور سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا، یقین کر میرا، میں سیریس ہوں۔ سنجیدہ انداز میں بولتے اس نے تیمور کی پلیٹ میں رکھا سموسہ بھی اچک لیا تھا جو موبائل پر مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت دیکھ نہ پایا تھا۔ نہیں حیدر، دنیا ادھر کی ادھر کی ہو سکتی ہے لیکن تو سیریس نہیں ہو سکتا۔ ریاض نے کہتے ہوئے گردن موڑ کر ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف یشفا کو دیکھنے کے بعد دوبارہ حیدر کو دیکھا تھا، جس کی نظریں پہلے سے ہی اس پر جمی تھی۔ وہ اس طرح سے بیٹھے تھے کہ حیدر کو براہ راست اسے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ ریاض کی اس پشت اچانک ہی یشفا نے اپنے چہرے پر کسی کی پرحدت تپش محسوس کر کے دراز پلکیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا تھا۔ نگاہوں کے ٹکراؤ پر جہاں حیدر کے ہونٹوں پر بے ساختہ جاندار مسکراہٹ آئی تھی، وہیں یشفا کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپکنے لگے تھے۔ اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا، بلند آواز میں گنگناتے ہوئے مسکراہٹ چھپانے کو اس نے چکا کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔